دل کی پاکیزگی کو اللہ نے تحریک کے شروع میں بھی لکھا، وسط میں بھی لکھا، اختتام میں بھی لکھا۔ نبی نے مکہ فتح کیا، 23 سال کا چیپٹر پار کیا، آپ نے انقلاب رجسٹر کیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا اسٹیبلش ہو گیا، لوگ جونک در جونک آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے اندر۔ وہ اکیلا شخص جو مکے کی کسی پہاڑیوں کے اندر اکیلا میرا نبی ہوتا تھا، اور یہی تاریخ رہی ہے سرداروں کی، علم کے شہ سواروں کی، دنیا کے پر راج کرنے والی ان حکومتوں کی، ان سرداریوں کی جو اللہ کی طرف سے آئی تھی، کہ وہ اکیلے تھے شروع میں۔ اللہ کہتا ہے میں نے تجھے دل دیا تھا جو تیرے اندر ایک موومنٹ پیدا کرتا، احساس، ادراک، احساسات، جذبات، قوت استدلال، پرسپیکٹیوز، پیراڈائمز، یہ تھے تیرے پاس۔ اس علم جو دل سے کا آدھا حصہ علم سے جڑا تھا، لہم قلوب، غرق تو اس لیے ہوگا لا یفقہون بہا۔ آگے اللہ کہتا ہے جب دل وہ کام نہ کرے جس کے لیے بنایا گیا ہے، آنکھ وہ کام نہ کرے جس کے لیے بنائی گئی ہے، اور کان وہ کام نہ کرے جس کے لیے بنایا گیا ہے، اولئک کالانعام، یہ جانور، بل ہم اضل، جانور بھی میرے نال شرک نہیں کرتا، جانور بھی موحد ہی ہوندا ہے، انہوں بھی پتا ہوندا ہے سجدہ کنوں کرنا ہے، دعا کس دے کولوں منگنی ہے، انہاں دے اندر وسیلے وصولے دے مسئلے نہیں ہے کہ غیر اللہ دے نا دی دکانہ نہیں ہے گی، انہاں دی فیکٹریاں نہیں چلتی وہاں پہ اللہ کا دین بیچنے کی، آستانوں پر جا کے سیدھا مانگتا ہے وہ اللہ کو۔ ایک ایسی زندگی جس میں اللہ نہ ہو، ایک ایسا سلسلہ، ایک ایسی حیات، ایک ایسی کاوش، محنت، ایک ایسا لائف سٹائل جس میں وحی نہ ہو اور اللہ نہ ہو، اور یہ پورا سلسلہ جو 23 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ نہ ہو، تعلق نہ ہو، تو ایسی زندگی کو تحقیراً اللہ زندہ ہی نہیں مانتا۔ ہمارے ہاں زندہ دل ہونے کے مختلف اصطلاحات ہیں، مختلف مفاہیم ہیں، بٹ اللہ does not consider a person to be alive۔ اللہ اس انسان کو زندہ ہی نہیں مانتا جس کی زندگی میں وہی نہیں ہے۔ دلیل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اوامن کان میتن، بس وہ جو مردہ ہے، مطلب اللہ ایک انسان کو زندہ ہی نہیں مانتا جس کے پاس دین اور اس کی ہدایت نہیں ہے۔ فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم اسے حیات دیتے ہیں اس قرآن سے۔ یہ ضمیر لوٹتی ہے پیچھے وحی کی طرف، قرآن کی طرف، مطلب یہ زندہ ہی نہیں تھا۔ اب جتنے ڈولے شولے ہوں اس کے، جتنی مال دولت طاقت، جتنا مغرب مشرق کا امتزاج ہو، جتنی بھی اس کی طاقت ہو، جتنا بھی اس کا اثر رسوخ ہو، اللہ اس کی حیات کو زندہ ہی نہیں سمجھتا، مردہ ہے وہ۔ فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم اسے زندہ کرتے ہیں، اور پھر اللہ جہاں اسے مردہ کہتا ہے وہاں اسے اندھا بھی کہتا ہے۔ آپ کسی کو معاشرے کے اندر تمیز والے الفاظ لگتے ہیں آپ کو یہ کہ ادب والے، عزت والے، تکریم والے الفاظ ہیں کہ اندھے بات سنو، مردے بات سنو ہم سے، یہ کسی لحاظ سے بھی قابل عزت جملے نہیں ہے، قابل تکریم جملے نہیں ہیں۔ اللہ اگر کسی کو مردہ کہہ رہا ہے تو یہ اس کی تکریم اور عزت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم اسے کیسے عزت کے لائق سمجھے جسے اللہ عزت کے لائق نہیں سمجھتا؟ ہم اسے کیسے سٹینڈرڈ بنا سکتے ہیں جسے اللہ معیار نہیں سمجھتا؟ ہم اسے کیسے کوئی مقام دے سکتے ہیں اپنی زندگی میں جسے اللہ کوئی مقام نہیں دیتا؟ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور اسی قرآن اور حدیث کی وحی کی روشنی سے ہم اسے نور دے دیتے ہیں، یمشی بہ فی الناس، اور اب وہ لوگوں میں چلتا پھرتا دکھے گا آپ کو،
کیونکہ اسے وحی سے اس کا تعلق جڑ گیا، وحی والوں سے اس کا تعلق جڑ گیا ہے، دینداروں سے اس کا تعلق جڑ گیا ہے، اور دین والوں کے قبیل کا حصہ ہے، وہ ان مساجد کی رونق اور زینت بن گیا۔ اب چاہے ایسے ہی آ گیا، رمضان میں آ گیا یا ویسے ہی آ گیا، بٹ ناؤ از اے پارٹ آف دا سسٹم۔ تو اللہ اس کو منور کہتا ہے اور زندہ کہتا ہے جس کے پاس وہی ہے۔ کمم مثلہ، کیا یہ انسان جو روٹی کپڑا مکان کے نعرے لگا رہا ہے، جو پیسے خاندان طاقتوں کے نعرے لگا رہا ہے، جو معاش فائنینشیل سٹیٹس پولیٹیکل سٹینڈنگز اور دوسری ریاستیں اور سیاستوں کی بات کر رہا ہے، میں کلی سیاست کی بات نہیں کر رہا، ہر انسان کی ایک انفرادی سیاست بھی ہوتی ہے، وہ شخص جو نفسی نفسی کر رہا ہے، می مائی سیلف اینڈ آئی، میں ہی سب کچھ ہوں، یہ پوری دنیا نے میرے ارد گرد گھومنا ہے، میں محور ہوں ہر بحث کا، ہر کلام کا، میری ہی بات ہونی چاہیے ہر جگہ، میرا ہی نام ہونا چاہیے۔ ایسی مردہ اور اندھی زندگی کو اللہ کہتا ہے کہ جب وہ ان جگہوں سے واپس لوٹتا ہے، ان مساجد سے، ان مدارس سے، ان اہل علم اور اہل اللہ کی ان مجالس میں وہ کچھ عرصہ نکال کے جب حیات بھی لے کے جاتا ہے اور وزڈم اور نور بھی لے کے جاتا ہے، کمم مثلہ فی الظلمات، کیا یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، جمع کا سیگا لگایا اللہ نے، ایک گمراہی میں نہیں، کوتر سو گمراہیوں میں ڈوبا ہوا ہے، فی کا سیگا ہے، فی عربی میں تذلیل کے لیے آتی ہے، گمراہی ہمیشہ فی کے ساتھ ہوتی ہے اور ہدایت ہمیشہ اللہ کے ساتھ آتی ہے، اللہ غلبے کا نام ہے، ہدایت غلبے کے ساتھ ہے، غلبہ ہدایت کے ساتھ ہے، وہی کے ساتھ ہے، اور گمراہی اور بربادی اور مغلوبیت فی کے سیگے کے ساتھ ہے، فی ظلمات، ایک اندھیروں میں نہیں، غرق ہوا ہوا ہے گمراہیوں کے اندر، تھوڑی دیری بات کرے گا منہ سے جھڑ جائے گا کہ کتنی دنیا ہے اس کے اندر، تھوڑی دیر کلام کرے گا پتا چل جائے گا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے اس کے پاس، کوئی ڈیپتھ نہیں ہے، کوئی پروفنڈیٹی نہیں ہے، کوئی دقیق رقیق عمیق فقیہ فہیم علم نہیں ہے اس کے پاس، کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی ایسا نظریہ ہی نہیں ہے جس سے انسان اس معراج تک پہنچتا ہے جسے اللہ کہتا ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اسے دکھنا شروع ہو جائے، وہ جو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، لا تدرک الابصار۔ دوسری ایک مقام کے اوپر اللہ نے اسی انسان کو جس کی زندگی میں وہی نہیں ہے مگر پیسہ ہے، دولت ہے، خاندان ہے، شریکہ ہے، برادریاں ہے نے، اور بہت کچھ ہے نا زندگی چ، مگر اللہ نہیں ہے، بڑی پسوڑیاں نے، بڑے کام نے پائے، بچیاں دی شادی بھی کرنی ہے، پیسے بھی کمانے نے، بہنا پراواں نو بھی ویکھنا ہے، بڑھیاں نو بھی ویکھنا ہے، یہ سب سنت عمل ہے، مگر اللہ دی وجہ دے نال نہیں ہے، یہ تو ساڈا کلچر ہے نا، بھئی ایسی کرنا ہی کرنا ہے، ایسی زندگی جس کی ابتدا اور انتہا اللہ کے ساتھ نہیں ہے، اللہ اسے انسان ہی نہیں مانتا، پہلے زندہ نہیں کہتا، انسان نہیں مانتا اللہ اسے۔ وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، لام اور قد عربی میں قسم کے بالمقابل ہے، کہ یہ میں نارمل بات نہیں کر رہا ہوں تم سے، میں قسم کے محل کے اوپر سیگا رکھ کے بات کر رہا ہوں کہ میں جہنم کے اندر ایک جنوں اور انسانوں کی جماعت کو ڈالوں گا، اینڈ اٹ از ڈیفینٹ، اٹس گوئنگ ٹو ہیپن، یہ ہو کے رہے گا، جائے گی جائے گی۔ تین خصلتیں تھیں ان کے اندر، جس نے اپنا حاسبوا انفسکم سیلف چیک لینا نا، اپنا یہاں سے لے لے کے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا نا، میں کہاں کھڑا ہوں، یہاں سے ان تین چیزوں سے لے لے وہ، کہ میں نے اپنی زندگی کس نہج پہ گزاری ہے اور کس نہج پہ گزار رہا ہوں، اس سے پہلے کہ وہ آ جائے جو روح قبض کر لیتا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل دیا اس کو، دل دیا اللہ نے انسان، جسم کے اندر سب سے خوبصورت چیز اللہ نے کیا تخلیق کی؟ دل، اللتی فی الصدور۔ اچھا ادھر بھی ایک زبردست استدلال ہے ایک عالم کا، کہ جتنی انسان کی بربادی اور شہوت ہے وہ نیچے ہے، پیٹ اور پیٹ سے نیچے، اور جتنا انسان کا علم اور شعور ہے وہ سارا اوپر رکھا ہے اللہ نے۔ ایک استدلال ہے اس کا
ایک توجیہ پیش کی اس نے، اچھی لگی تھی مجھے، کہ انسان کو برباد کرنے والی جو ڈیزائرز اور شہوات ہیں وہ پیٹ اور پیٹ سے نیچے ہے، اور انسان کا جو ارتفاع اور بلندی ہے وہ سارا سینہ اور سینے سے اوپر عقل ہے اس میں۔ دل دیا اللہ نے انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیگا کیا لگایا، بات کیا کی، الا وہی القلب، اٹس آل اباؤٹ دا ہارٹ، دل، دل ہے جی۔ بحث ہی ان انقلابیوں کی بحث ہی دل سے شروع ہوتی، تزکیہ نفس۔ عجیب قرآن کی اسلوب ہی عجیب ہے قرآن کا۔ انسانی انقلاب کی اللہ بات کرتا ہے، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ایک ترتیب یہ ہے، یہی ترتیب دوسری آیت میں اللہ بدل دیتا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اب اللہ مبتدا خبر آبجیکٹ سبجیکٹ سینٹیکس مورفولوجیاں جب قرآن میں بدل رہا ہوتا ہے نا، ایسے نہیں بدل رہا ہوتا، کتابیں لکھ دی بڑوں نے اس کے اوپر کہ اللہ کے کلام کے اندر ترتیب کی تبدیلی کے اندر اور کتنی تبدیلیوں کے اندر الحمدللہ ہو یا وللہ الحمد، کتنے خزانے چھپے ہوئے، دونوں ایک برابر تھوڑی۔ دل کی پاکیزگی کو اللہ نے تحریک کے شروع میں بھی لکھا، وسط میں بھی لکھا، اختتام میں بھی لکھا۔ نبی نے مکہ فتح کیا، 23 سال کا چیپٹر پار کیا، آپ نے انقلاب رجسٹر کیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اسٹیبلش ہو گیا، لوگ جونک در جونک آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے اندر۔ وہ اکیلا شخص جو مکے کی کسی پہاڑیوں کے اندر اکیلا میرا نبی ہوتا تھا، اور یہی تاریخ رہی ہے سرداروں کی، علم کے شہ سواروں کی، دنیا کے پر راج کرنے والی ان حکومتوں کی، ان سرداریوں کی جو اللہ کی طرف سے آئی تھی، کہ وہ اکیلے تھے شروع۔ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ رَجُلٌ وَرَجُلَانِ، بعض نبی ایسے تھے ایک فالوور ملا، 2 فالوور ملا۔ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، بعض نبیوں کو ایک فالوور نہیں ملا، 500 سال لگا دیے اس نبی نے، ایک آدمی نے رسپونڈ نہیں کیا، سب درس سے اٹھ کے چلے گئے۔ دل، اللہ کہتا ہے میں نے تجھے دل دیا تھا جو تیرے اندر ایک موومنٹ پیدا کرتا، احساس، ادراک، احساسات، جذبات، قوت استدلال، پرسپیکٹیوز، پیراڈائمز، یہ تھے تیرے پاس۔ اس علم جو دل سے کا آدھا حصہ علم سے جڑا تھا، لہم قلوب، غرق تو اس لیے ہوگا لا یفقہون بہا، آیت میں یہ نہیں بولا لا یفہمون بہا، دل تو تھا مگر اس میں گہرائی نہیں تھی، فقہ نہیں تھی اس میں۔ فقہ گہری ہوتی ہے، فہم سطحی ہوتا ہے۔ سطحی فہم تو اس قوم کا آج ایسا ہے، امام بنے ہوئے ہیں یہ گوگل کے، اتنا علم ہے لوگوں کے پاس، سطحی علم ہے، اور یہ دنیا کو اللہ کبھی بھی فقہ سے تعبیر نہیں کرتا اس کا۔ اللہ کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کا ظاہر ہے، ہر کسی کو پتا ہے۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، جو فقہ ہے دنیا کے پیچھے چھپا ہوا باطن، دنیا کے پیچھے چھپی ہوئی گہرائی، دنیا میں ڈوبی ہوئی وہ سمجھ اور شعور، جسے لوٹے اٹھا کے محنتیں کر کے ریاستوں کے ساتھ اندھیروں میں تعلق کے ساتھ کمایا جاتا ہے، اس سے یہ غافل ہے۔ دل دیا، اس میں دین نہیں تھا۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تھیں 6x6 کی تھی، بصیرت نہیں تھی، دیکھتا بہت کچھ تھا مگر وہ نہیں دیکھتا تھا جو دیکھنے کا محل تھا ان آنکھوں کا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو دیے مگر وہ نہیں سنا، وہ قرات نہیں سنی، وہ حسن نہیں سنا جو سننے کا حق تھا۔ آگے اللہ کہتا ہے جب دل وہ کام نہ کرے جس کے لیے بنایا گیا ہے، آنکھ وہ کام نہ کرے جس کے لیے بنائی گئی ہے، اور کان وہ کام نہ کرے جس کے لیے بنایا گیا ہے، اولئک کالانعام، یہ جانور ہے، جانور ہے۔ پہلے کا اندھا، پہلے کا مردہ، پھر کہا جانور، اب کہتا ہے انسان ہی نہیں ہے اللہ۔ اللہ کہتا ہے یہ انسان نہیں ہے، بل ہم ازل، جانور بھی میرے نال شرک نہیں کرتا، جانور بھی مواحد ہی ہوندا ہے، انہوں بھی پتا ہوندا ہے سجدہ کنوں کرنا ہے، دعا کس دے کولوں منگنی ہے، انہاں دے اندر وسیلے وصولے دے مسئلے نہیں ہے کہ غیر اللہ دے نا دی دکانہ نہیں ہے کہ انہاں دی فیکٹریاں نہیں چلتی وہاں پہ اللہ کا دین بیچنے کی، آستانوں پر جا کے سیدھا مانگتا ہے وہ اللہ کو، اے انسان تو
تو جس دن تو نے اپنا قبلہ بدلا ہے نا، اس دن تو وہ انسان کیا، تو جانور سے بھی کیا گزرا ہو. اور آخری بات کر کے جاؤں گا، دنیا پرستی کی انتہا جو ہے نا شرک کی ہے. اینڈ میں سوائے شرک کے بچے گا کچھ نہیں، کیونکہ اس نے کہاں تک جائے گا، اینڈ کیا ہے اس کا، کتنی دنیا کما لے گا. اور بڑی اچھی ہے دنیا، ایسی ہے ایسی نہیں ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث. خوبصورت ہے، ایسے تھوڑی ہے مولانا، تسی تو انج کہندے پے کوئی شے نہیں ہے گی. دنیا ہے، مانتے ہیں دنیا بڑا دمدار دنیا، بڑے بڑے اللہ والوں کو لے گئی یہ دنیا، ڈبو گئی ان کو. لیکن فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. میں ایک بات صرف اپنے چھوٹی سی عمر کے تجربے سے کروں گا. اللہ کے ساتھ تعلق ایک وہ ہوتا ہے جو ملاقاتی تعلق ہوتا ہے، کہ جب اللہ سے انسان ملتا ہے کسی حادثے کے اندر، کسی تکلیف میں ملتا ہے، اللہ بھی آتا ہے، بندہ بھی چلا جاتا ہے. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. ایک اللہ کے ساتھ تعلق ہے جو ریاضت کے بعد آتا ہے. ایک تعلق ہے جو حادثاتی ملاقات ہوتی ہے، کہ دل ٹوٹ گیا تو اللہ یاد آ جاتا ہے. ایک تعلق ہے جو صدیاں لگانی پڑتی ہیں اس کے ساتھ، اس کے بعد وہ آنکھ کھلتی ہے جو سینے کی ٹھنڈ کھلاتی ہے. پھر بندے کو مارا نہیں جا سکتا، پھر تلواریں ہوں، گولیاں ہوں، جیلیں ہوں، وہ روک نہیں سکتی اس کو. بڑے بڑے لوگ رقم کر گئے اس محبت کو، اللہ تھا وہ ایک دن والا اللہ نہیں تھا، یا برساتی نہیں تھا وہ، یا رمضان میں آ گیا. کیونکہ کلچر ہے ہمارے یہاں، کلچر ہے ہمارے یہاں مسجدیں بھرنا رمضان کے اندر، فیشن ہے، کلچر ہے. قربانیاں کلچر ہے ہمارا، دین تھوڑی ہے. ہمارے کراچی کے اندر تو ایسے ایسے بیل دکھائے جاتے ہیں، آپ کی سوچ ہو 20 لاکھ دا بیل، 50 لاکھ دا بیل، 1 کروڑ دا بیل. دس از ناٹ اسلام. ہمارا دین بھی بہت کلچرل دین ہو چکا ہے. بہرحال جتنا جلدی شروع کریں گے اتنی جلدی زندگی ریورس ہو جائے گی جس کے لیے بنائی گئی. جتنا ٹائم لیں گے، جتنے بال سفید کریں گے، اتنا مشکل ہوگا 40-50 سال کے اس گند کو ریورس کرنا. یاد رکھیے، جتنے بھی لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی، تو ایک شروعات کا ایمان ہوتا ہے، اس میں بڑا یقین ہوتا ہے، گہری بات ہے. پھر وہ ایمان جب اس پہ حملے ہوں گے وہ شک کی وادیوں سے گزرے گا. پھر ان شک کے ساتھ اس شک اور بے یقینی سے یاد کر کے پھر وہ امام بنتا ہے، پھر وہ کھڑا ہوتا ہے. اللہ کی ایک دلیل ہوتا ہے دنیا کے اندر، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. فیصلہ آپ کا ہے. ایمان جنگوں کے بعد نصیب ہوتا ہے. دلیروں کا دین ہے یہ، بہادریوں کا دین ہے. غیرت چاہیے اس کو قبول کرنے کی، نہ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. کیڑ ہوتی ہے آدمی کے اندر کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میں نہیں کروں گا. انہیں کو اللہ بلا لیتا ہے اپنے پاس. اللہ تو ویسے ہی بیٹھا ہو، اللہ والوں کی بات چل رہی ہے، اللہ تو اس کو ہی معافی کا تعلق اللہ کے ساتھ، زندگی کا تعلق آپ کے ساتھ. فیصلہ آپ کا ہے اس 50-60 سال کی زندگی کے ساتھ. اللہ کے پاس جا کے تحفہ دینے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے کہ اللہ میرے ایسا فقیر 50 سال 60 کی زندگی میں یہ تحفہ تیرے لیے لایا ہوں، عاجزی لایا ہوں، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھی. اللہ تجھے دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، ایک عاجزی تھی بس. جہاں تیرا حکم پہنچا میں عاجز ہو گیا ہوں. میں نے چون چاں نہیں کی، پوں پاں نہیں کی، میں نے سائنس سونس نہیں چلائی. جہاں تیرا حکم آیا میں بیٹھ گیا ہوں. جس کے ساتھ تو نے کہا میں بیٹھ گیا. اللہ جس کو تو نے برداشت کرنے کا کہا میں نے برداشت کر لیا. تیری خاطر میں نے ذبح کر دیا اپنے نفس کو. اللہ یہی ہے میرے پاس. باقی میرے عمل میں اتنا اخلاص نہیں، نہ اس میں اتنی طاقت ہے، نہ اس میں اتنی تعلق تھا کہ وہ اس قابل ہو کے تیرے آگے پیش کیا جائے. بس میں یہی لے کے آیا ہوں کہ میں تجھے بڑا مانتا تھا. اللہ کچھ لمحے میں نے دنیا میں تیری بڑائی اور اپنی چھوٹائی کے گزارے ہیں، مجھے معاف کر دے اللہ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین.